بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فروع الدین 10 ہے. اصول الدین کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. توحید سے بھی پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ خدا کو ماننا ہے کہ خدا ہے. پھر جس خدا کو ماننا ہے اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کے یگانہ ہونے کا اقرار، یہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن اصول الدین میں توحید کا نام لیا جاتا ہے. اصول الدین میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اصول الدین کی پہلے اصل یہ ہے کہ اللہ ہے. توحید وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ لوگوں کو توحید کا قائل کرنا جو ہے نا وہ جتنا مشکل ہے، خدا کا قائل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. خدا کا قائل آدمی آسانی سے ہوتا ہے اور وحدانیت کا اقرار بڑی مشکل سے ہوتا ہے. رسول خدا کا سخت مقابلہ مشرکین سے ہوا ہے. مشرکین سے وہ مشرکین خدا کے منکر نہیں تھے. ان مشرکین کے بارے میں ہے: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ مشرکین جو آپ اکثر جن کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ ضرور برضرور کہیں گے لَيَقُولُونَ نہیں ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اس کو ہم نون تاکید کہتے ہیں. یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو مشرک اللہ کے منکر نہیں تھے. علی نقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو لوگ پتہ نہیں 360 کتنے بت تھے، 360 کو مانتے تھے. ان سے اگر کہا جاتا تھا ایک اور کو مانو، ہمارا خدا کو بھی مانو، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. تکلیف یہ تھی کہ انسان ایک سب کی نفی کرو اور صرف ایک کو مانو. ہاں، وہ کہتے تھے کہ ایک اور کو ماننے سے ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، صرف ایک ماننے پر کوئی اعتراض تھا کہ باقی سب کی جو ہے نا وہ نفی کی جائے. اچھا جی، تو توحید ہے، عدل ہے، وہ عقائد کا تعلق ہے. وہ عقائد، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، وہ عقائد ہے. فروع دین کا تعلق ہے اعمال سے ہے. فروع دین جو ہے وہ ابھی 10 مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ اور الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، سب لائق ثابت ہوئے. نہی عن المنکر، نہی عن المنکر، نہی عن المنکر، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی امیر المومنین علیہ السلام نے جو شان بیان کی ہے وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے. یعنی کسی کو برائی سے روکنا جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی روکنا یہ راہ خدا میں شہید ہونے سے کئی گنا افضل ہے. یہ دیکھنا، وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفثۃ فی بحر لجی. صرف راہ خدا میں جہاد نہیں، راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات. قطرہ نہیں، قطرہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. قطرہ یہ چند منٹ گفتگو کے دوران
ہزاروں نفسات جو ہے نا وہ بولنے والے کے منہ سے نکل جاتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ نظر بھی نہیں آتے. اب اندازہ لگائیں، وہ امر بالمعروف اور نہی انل منکر ہے، ان میں سے نہی منکر ہے، یعنی 7واں اور نہ 8واں، یہ 7واں اور 8واں وہ امر بالمعروف اور نہی انل منکر ہے. منکرات جو ہے نا وہ اس کے کئی قسمیں ہیں، کئی میدان ہیں. بعض اوقات انسان عقائد میں منکر اگر آپ کو زیر دیں گے تو وہ برا منانے والا، کنڈم کرنے والا، یہ ایمان ہوگا. منکر وہ برائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مثلا یہ ہے سود ہے، غیبت ہے، رشوت ہے، یہ منکرات ہیں. یہ کاف کو آپ نے زبر دینا ہے، اور جو آدمی ان کی مذمت کرے گا، ان سے روکے گا، وہ منکر ہے. منکرات. منکر کبھی عقائد کی صورت میں ہوتا ہے، خدا کا انکار کر دے، خدا کا انکار نہ کرے، توحید کا کہ وہ انکار کر دے، عقائد میں امامت کا انکار کرے، نبوت کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے. یہ بعض عقائد میں منکرات اس طرح کے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے بھی جو ہے نا وہ خارج ہو جاتا ہے. وہ عقائد وہ بعض اوقات وہ اخلاقیات کے اعتبار سے اخلاقی برائی. یہ اخلاقی برائی ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائی سے وہ جنسی بے راہ روی کی طرف جاتا ہے. نہیں، یہاں عام ہے. اخلاقیات میں یعنی غیبت کرنا اخلاقی برائی ہے، چغل خوری کرنا اخلاقی برائی ہے. اچھا جی، یہ تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ سب جو ہے نا وہ اخلاقی وہ برائیاں ہیں. اچھا، یا کوئی مالی برائی، ہاں، یہ رشوت لینا، سود لینا، یہ بہرحال ان کے مختلف قسم کے وہ ہیں. بعض جو ہے نا وہ انفرادی ہیں، گھر بیٹھ کے آدمی جو ہے نا وہ کرتا ہے. آج کل انفرادی گناہ بند کمرے میں آرام سے جو ہے نا وہ لحاف اوڑے ہوئے اور یہ کھول کے اندر جو ہے نا وہ اخلاق سوز قسم کی فلمیں دیکھیں. یہ ایک انفرادی برائی ہے، اس کا معاشرے کے دوسرے افراد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک آدمی جو ہے نا وہ مثلا ایک خاتون جو ہے مکمل طور پر سر برہنہ نکلتی ہے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا جو ہے نا وہ فرق ہے. جی ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں مثلا اداروں میں، خصوصاً تعلیمی اداروں میں موبائل جو ہے نا وہ طلباء سے لے لیتے ہیں. ہفتہ میں ایک آدھ دفعہ جو ہے نا ان کو دیتے ہیں تاکہ گھر والوں سے وہ رابطہ کریں، ورنہ موبائل ان سے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. یہ اس برائی کے روک تھام کے لیے تو یہ اجتماعی ہے، کبھی انفرادی ہے. ابھی ہم اس بحث میں جو ہے نا وہ نہیں جاتے. برائی سے روکنے کے جو ہے نا وہ طریقہ کار ہیں. برائی سے روکنے کا طریقہ کار ہے. سب سے مؤثر جو برائی سے روکنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ بندہ، وہ آپ چاہے گھر کے سرپرست ہوں، دفتر کے سربراہ ہوں، ملک کے سربراہ ہوں، سب سے پہلے خود اس برائی کو ترک کرو جس برائی کو چھڑانا چاہتے ہو. اس کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا. سب سے پہلے خود وہ کرو. یہ ایک نہج البلاغہ کا ایک میں جملہ لے کے آیا ہوں. من نصب نفسہ للناس اماما، جو اپنے آپ کو امامت کے جو ہے نا منصب پر فائز کرے، امامت کے منصب پر بیٹھ جائے. جی اب آپ صرف وہ امام یا امام معصوم آپ نہ سمجھیں، کوئی بھی ذمہ داری آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، دفتر کے جو ہے نا وہ سربراہ بنتے ہیں، پرنسپل بنتے ہیں، اسکول کے استاد بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو آدمی اپنے آپ کو لوگوں کا امام جو ہے نا وہ منصوب کرے، امامت کے منصب پر فائز ہو، فعلیہ ان یبتدئ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ. اس کو چاہیے کہ دوسروں کی تعلیم و تربیت سے پہلے اپنی تعلیم و تربیت سے آغاز کرے، اپنی تعلیم و تربیت سے آغاز کرے.
وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، زبان سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ بعد میں شروع کرے، ٹھیک ہے جی، عملی طور پر تعلیم و تربیت کا جو ہے نا وہ سلسلہ پہلے شروع کرے۔ اچھا جی، وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ادب سکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے شروع کرے، اور دوسروں کو ادب سکھانے کا سلسلہ بعد میں شروع کرے، بِلِسَانِهِ۔ اچھا، وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِمْ۔ جو اپنی تعلیم اور تربیت کرتا ہے وہ اس آدمی سے زیادہ قابل احترام ہے جو دوسروں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ اپنے نفس کی تعلیم و تربیت کرنے والا وہ اس آدمی سے زیادہ قابل احترام ہے جو دوسروں کی جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ میں ابھی ایک خطیب کی گفتگو سن رہا تھا، بھئی اپنے نفس سے جو ہے نا وہ آغاز کرنا چاہیے۔ کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین کا دور حکومت تھا، ظاہری خلافت جو ہے نا وہ آپ کو ملی ہوئی تھی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو امامت ہے نا، امامت نبوت و رسالت کی طرح یہ قراردادی نہیں ہے، لوگوں کا قراردادی نہیں ہے۔ صدر لوگ بناتے ہیں، وزیر اعظم لوگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ قراردادی نہیں ہے۔ یا کوئی اور عہدہ ہے تو حکومت جس کو یہ عہدہ دے دیتی ہے وہ قراردادی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسمبلی صدر وزیر اعظم ہے، قراردادی ہے، کسی کے خلاف جو ہے نا وہ عدم اعتماد کی تحریک اگر چلائی تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امامت قراردادی نہیں ہے، خدا جس کو امام مقرر کرتا ہے وہ امام ہے، ساری دنیا اس کو مانے تو بھی وہ امام ہے، ساری دنیا اس کو نہ مانے تو بھی امام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قراردادی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو امیر مومنین نے یعنی رسول خدا کی رحلت کے فوراً بعد بھی جس طرح یعنی خلافت کے آخری دور میں جس طرح امام تھے، اسی طرح خلافت کے شروع کے دور میں بھی وہ ہمارا قیدے کے مطلب من جانب اللہ منصوب امام تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ قدیر قوم میں جب فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو نعمان بن ثابت نے فہری نے آگے کہا کہ آپ نے ہمیں شہادتین پڑھایا، نماز پڑھائی، روزہ رکھوایا، زکوٰۃ دی، ابھی حج کر کے ٹنڈ کروا کے آ رہے ہیں۔ یہ اس سب پر راضی نہیں ہوئے اور اپنے چچزاد کی برتری کو وہ ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے کیا ہے؟ فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ کہا ہے من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا میں ناصر مددگار ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی دوست ہے۔ ایک مولوی کہہ رہا تھا اس کا حضرت علی کی خلافت سے امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حضرت علی کا اور خالد بن ولید کا ایک جھگڑا ہو گیا تھا، یہ رسول خدا نے حضرت علی کی حمایت میں ایسا کہا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یار مجھے بتاؤ اگر یہ مراد ہے، 3 دن مسلسل کیوں بیعت ہوتی رہی ہے؟ 3 دن لگے ہیں، 3 دن جو ہے نا وہ بیعت ہوتی رہی ہے، یعنی یہ دوستی کی بیعت ہو رہی تھی۔ اچھا جی، تو وہ امام ہوتا ہے، خدا کی طرف سے منصوب ہے، کوئی اس کو مانے تو بھی امام ہے، کوئی اس کو نہ مانے تو بھی قراردادی نہیں ہے، خدا کی طرف سے جو ہے نا وہ مقرر ہے۔ تو وہ ظاہر خلافت کا دور تھا۔ امیر المومنین کا ایک بڑا زبردست قسم کا قیمتی زرہ تھا، وہ چوری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس نے عدالت میں شکایت لگائی حضرت علی کے، نہیں حضرت علی گئے، اس نے چرایا، حضرت علی عدالت میں گئے۔ ہم کہیں گے کہ حضرت علی عدالت میں جاتے ہیں، حضرت علی عدالت میں جاتے ہیں، ہاں ظاہر ہے، عدالت اگر صدر بھی عدالت میں جا سکتا ہے، وزیر اعظم بھی عدالت میں جا سکتا ہے، اپوزیشن کے بندے بھی عدالت میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، برسر اقتدار لوگ بھی عدالت میں جا سکتے ہیں۔ اس نے چرایا، علی اس کے پاس گئے، قاضی کے پاس گئے، شکایت لگائی کہ بھئی فلان یہودی نے میرا جو ہے نا وہ زرہ چرایا ہے۔ اچھا، ابھی
قاضی کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھے کہ ان دونوں میں مدعی کون ہے. یہ بہت قیمتی گفتگو ہے. ہو سکتا ہے جو آپ بیٹھے ہیں نا آپ سے زیادہ باہر لوگ سن رہے ہوتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے قاضی کو, جج کو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس جو آئے ہوئے ان میں سے مدعی کون ہے اور منکر کون ہے, مطالع ہے یا منکر کون ہے. یہ مطالع کون ہے اور مدعی کون ہے. یہ معلوم کرنے کے بعد مدعی کون ہے منکر کون ہے, مدعی سے کہتا ہے اچھا بھائی آپ اپنے گواہ کے حق میں گواہ پیش کریں. اگر وہ گواہ پیش کرے تو پھر وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے, نہ کرے تو پھر جو مطالع ہے نا اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس گواہ تو نہیں ہے, تم قسم کھاؤ. وہ اگر قسم کھا لے پھر جج یا قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. یہ قانون ہے. لہذا علامتیں بتائی گئی, نشانیاں بتائی گئی ہے کہ آپ کے پاس فریقین آتا ہے تو آپ کیسے معلوم کریں کہ کون مدعی ہے کون مطالع ہے. کہتے ہیں کہ یعنی مثلا ایک آدمی کے ہاتھ میں, مثلا ابھی یہ زرع یہودی کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے جی, اور امیر المومنین شکایت لگاتے ہیں. یہاں پر جو ہے نا وہ ظاہری حالات جس کے خلاف ہوں وہ مدعی ہوتا ہے. زرع یہودی کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, ظاہری حالت بتاتی ہے کہ یہ یہودی کا ہے زرع ہے. علی کہتے ہیں میرا ہے, اس نے چرایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مدعی ہے, علی مدعی ہے, اس کو گواہ پیش کرنا چاہیے. علی, حضرت علی کہاں سے لاتے؟ ہاں, علی جہاں پر گواہ کے طور پر پیش ہوئے علی کی گواہی مسترد ہو گئی. نہیں تھا علی کے پاس گواہ نہیں تھا, لہذا قاضی نے علی حاکم وقت کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا. اس کو کہتے ہیں زیدی صاحب عدالتیں آزاد. عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں آزاد ہیں. وہ جو مرضی کرتے پھرے, اس کے خلاف کچھ بولو تو پھر توہین عدالت کا بھی ہو جاتا ہے. یہ عجیب مصیبت میں ہے ہم اس ملک میں نا. ہاں, وہ کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ ہیں, ہم کچھ بھی نہ کہو, اگر کوئی کہو تو پھر جو ہے نا وہ توہین عدالت کا وہ جو حشر نشر ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اچھا جی, اچھا تو عدالتیں آزاد. فیصلہ علی کے خلاف ہو گیا. جج نے حاکم وقت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف صدر کر دیا. جب باہر جانے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ بولتا ہوں, تو آپ بس مان گئے. کہا کہ بھئی اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر کوئی حتی امام بھی ہونا, وہ اپنے ذاتی علم کی روشنی میں جانتا بھی ہو کہ حق اس کے ساتھ ہے, وہ پابند ہے کہ جو ظاہری گواہی قسم وغیرہ ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کرے. وہ کہتے ہیں امام ظاہر ہوں گے تو اپنے ذاتی علم کی روشنی میں وہ فیصلہ ظاہر کریں گے. ادھر ظاہری جو ہے نا اسلامی قوانین کے تحت البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, گواہ جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے, قسم کون کھاتا ہے؟ مدعا علیہ, ٹھیک ہے نا. میں مدعی تھا, میرے خلاف جو ہے نا وہ کوئی میرے پاس تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں تھی, لہذا جو ہے نا وہ قاضی کو حق پہنچتا تھا کہ وہ تمہارے خلاف جو ہے نا وہ فیصلہ کر دے, ٹھیک ہے نا. اتنی سی بات پر اس نے شہادتین کا اقرار کر دیا. سبحان اللہ, اچھا یہ بندہ پکا صحابی بن گیا اور مختلف جنگوں میں بھی شرکت کی. کا یہودی ایک علی کے اس جو ہے نا وہ انصاف پسندی کے نتیجے میں, اور وہ آخر کا شہید ہو گیا امیر المومنین کے جو ہے نا وہ رکاب میں. سب سے پہلے اپنے آپ سے آغاز کرو. ایک بے پردہ بے حجاب ماں بیٹیوں سے توقع رکھیں کہ یہ فل پردہ کرے, یہ حماقت ہے. نشئی باپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں سے جو ہے توقع رکھے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں, اگر آپ تعلیم و تربیت چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ سے آغاز کریں. میں ایک آپ کو عجیب واقعہ سناتا ہوں. واقعہ نے مجھے نا میرے ایک 4 سالہ نواسا نے نا مجھے ایک درس دیا ہے. 4 سال کا نواسا ہے, عاصم عباس اس کا نام ہے. میں رات کو یہاں واک کرتا ہوں, کبھی کبھی اس کو پتہ چلے تو کہتا ہے میں بھی واک کرنا ہے. 2 قدم وہ اس گیٹ سے اس گیٹ تک جو ہے تقریباً کوئی 78-80 قدم ہے, ادھر میں واک کرتا ہوں. تو وہ بھی میرے ساتھ کہتا ہے میں نے بھی واک کرنا ہے. اچھا,
ایک دفعہ وہ 1-2 چکر لگایا, کہا کہ نانا تھک گیا مجھے اٹھائیں, تو میں نے اس کو اٹھایا. اچھا وہ ایک تو پشپ اٹھاتے ہیں نا, وہ میں نے اس کو اٹھایا, وہ موٹر سائیکل پر نہیں سوار ہوتے, اسی طرح ایک ٹانگ اس کی ادھر ایک ٹانگ ادھر, اس کو یہ اٹھا کے ہم چل رہے تھے. اسی صحن میں بات عجیب ہے لیکن سبق آموز ہے. میرے منہ میں نا لعاب دہن جمع ہو گیا, جیسے پانی بھر آتا ہے نا, تو وہ سینٹر میں چل رہا تھا, بجائے اس کے کہ میں کہ ادھر آتا یا کہیں اور یا ٹیشو پیپر لیتا, ایسے لعاب دہن میں نے گرا دیا. تو کہنے لگا کہ نانا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا. خود 2 قدم آگے چلے تھے, مجھے آواز آئی یہی کام اس نے بھی کیا. میں نے کہا قاسم کیا کیا؟ کہا آپ نے جو کیا تھا وہی میں نے کیا ہے. عجیب ہے بھائی. ہاں اچھا, تو یہ آیت میں نے اسی مناسبت سے پڑھی ہے نا, لما تقولون ما لا تفعلون. ٹھیک ہے, یعنی جس بات پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو وہ بات کرتے کیوں ہو؟ کبر مقتا ان تقولوا والا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, ہاں عذاب والا گناہ ہے کہ ہاں جو ہے نا وہ لوگوں کو ہدایت کرو اور خود سے جو ہے نا اس پر عمل نہ کرو. میں دوبارہ دہراؤں گا امیر المومنین کے اس فرمان کو, بہار الانوار میں بھی ہے اور نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے. من نصب نفسہ للناس اماما, میرا ابھی بھی ارادہ بن گیا ہے کل نا بہت زبردست قسم کا بیانات بنا کے وہاں جامعہ اہل بیت میں, وہ طلباء کے لیے زیادہ مناسب ہے نا یہ جملہ, وہاں لگا دیا جائے کہ آپ لوگ جو کوئی کل جا کے پرنسپل بنے گا, کوئی امام جماعت بنے گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی تربیت ہو, سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے اس وقت تک جو ہے وہ لوگوں کے ٹھیک ہونے کی آپ توقع نہیں رکھ سکتے. من نصب النفس اماما, جو اپنے آپ کو لوگوں کا امام منسوب کرتا ہے, یعنی رہبر امام, تو فعليه ان يبتدئ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره, دوسروں کی تعلیم و تربیت سے پہلے اپنے نفس کی تعلیم و تربیت کا آغاز کرے. وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُ بِصِيرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِ بِلِسَانِهِ, زبان سے تعلیم و تربیت کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی سیرت اور عمل کے ذریعے جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت کا آغاز کرے. وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِ. جو آدمی اپنے نفس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے وہ دوسروں کی تعلیم و تربیت کرنے والے سے زیادہ قابل احترام اور تکریم اور تجلیل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد